میں وہ کوئی پرانا میرا کلپ تھا، اس میں کہیں یہ بات آئی تھی کہ یورپ کا بیچارہ یورپ جو ہے نا، ان کا ایک فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، چچا ماموں نانے ممانیاں ختم ہو گئے نا، کبھی سنا اوباما کی ممانی ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگوں نے بہت نیگیٹو، بعض چینل ایسے ہیں جن پہ جب وہ کلپ چلتا ہے تو 99% نیگیٹو ہی کمنٹس آتے ہیں، کیونکہ ان کو جب کسی کو کوئی بندہ ہی اچھا نہ لگے نا تو پھر اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. ان کو بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو بھی کرے گا یہ کیا ہوگا. تو میں وہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو دیکھو، فیملی سسٹم کی بات میں لگے رہتے ہیں اور تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بچوں کی لائن لگا دو اور تربیت کی کوئی فکر بولو بھائی نہیں کرتے. تو میں ان کے اس اشکال کو ذرا ایک مہذب انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ اشکال مضبوط ہو جائے، تاکہ اشکال کیا ہو جائے، کیونکہ جب اشکال ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر جواب کا بھی اپنا بولو نا مزہ ہوتا ہے. یعنی ان کے اشکال کو میں اور تھوڑا سا پاورفل طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اشکال کو جو کیا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے. بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کرتے چلے جاؤ تو چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے. وہ کیا پیدا ہوں گے بھائی، ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کوئی. تو یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں پلاننگ اور بچے بغیر کسی فیملی پلاننگ کے دے مار 4.5. تو ظاہر ہے چور اچکے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے ہیں پھر ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، پھر لڑیں گے صبح ناشتے پہ لڑیں گے اگر ناشتہ ملا ان غریبوں کو، اور ایک کمرے میں 20 ایک چادر میں سوئیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کے ذہن میں جو چیزیں، جو لبرل لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. تو اصل میں جب کچھ بنیادی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا بیسک، تو پھر آگے ان پہ اٹھنے والے اشکالات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اشکال بالکل درست ہے. لیکن ہم عقل سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں ہے، خدا کا تحفہ ہے، گفٹ ہے. گفٹ لینے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، گفٹ ملنے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی بولو بھائی ضرورت. قرآن کے الفاظ دیکھو، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ ہبا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ہبا عربی میں، ہبا کا جو اردو میں ترجمہ ہے تحفہ اور گفٹ. یَهَبُ عطا کرتا ہے، ہبا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. تو اولاد کیا ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے. کیوں تحفہ؟ اس لیے کہ یہ کما کے بھی دے گی آپ کو، آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. اس پہ جتنا انویسٹ ہوگا نا اس سے زیادہ یہ آپ پہ لگائے گی. بھائی کسی تجارت میں انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو تو وہ تجارت بوجھ ہوتی ہے یا تحفہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسا پیکج لا کے دیا، یار اتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملیں گے، تو آپ یہ سمجھو کہ یہ میرے پیسے مجھ سے چھین رہا ہے، وہ توبہ توبہ کیسا نالائق آدمی ہے، یہ تو تاوان ہے. آپ بولے گے یار میرے لیے یہ پیکج ایک بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ نے اولاد کو تاوان نہیں کہا، جرمانہ نہیں کہا، ٹینشن نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اولاد کو کیا کہا ہے، گفٹ، تحفہ. جب تحفہ ہے، کیوں تحفہ ہے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھو، اولاد پہ جتنا انویسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، آخرت کا بھی، دنیا کا بھی، ہر لحاظ سے. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ تو مشاہدہ ہے. تو اب مجھے ایک اور، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئی کہ یہ کوئی انسان ہے. فرمایا نا نا نا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیہ، آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا یہ نہیں آیا کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گے. حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم، لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا. تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے، انتہا کے لحاظ سے، ریزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے، جو ریزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے.
इल्ला माशाल्लाह कहीं कुछ उल्टा हो गया, वो तो हर चीज में, गाड़ी खरीदो तो तोहफा है ना, ये वो ठुक भी जाती है, मार भी देती है इंसान को। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी एक गिफ्ट नहीं है या गाड़ी एक मुसीबत है। हाँ नेमत है लेकिन बन गई मुसीबत। वो तो हर चीज में, आप बंदूक खरीदते हैं, किसी ने आपको एक बंदूक गिफ्ट कर दी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, बाज़ वो चल के खुद भी लग जाती है। तो हर गिफ्ट में इस बात का एहतमाल होता है कि नुकसान का सबब बन जाए। तो औलाद भी एक गिफ्ट है, मगर कभी कभार बिगड़ के उल्टा नुकसान पहुंचा देती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि यह तोहफा नहीं है। तो कुरान ने इसको तोहफा कहा, अकल के लिहाज से तोहफा है। तो आप मुझे बताओ, कोई दुनिया में ऐसा बेवकूफ आपने देखा कि जिसके पास गिफ्ट आते हो तो प्लानिंग करके लेता हो कि इतने आएंगे, इससे ज्यादा मैं गिफ्ट है भाई नहीं लूं। किसी ने आपको गिफ्ट दिया लिफाफे में 50,000 रुपए डाल के, फिर आप शादी में गए, अपनी शादी में दोबारा चले गए। हमारे यहां ये भी एक पैकेज है कि आप अपनी शादी में दोबारा गए तो फिर दूल्हे को मिलते हैं ना पैसे। चलो आपकी वाली मिसाल देता हूं, ये वाली छोड़ देता हूं मैं। आप किसी शादी में गए, आप एक परेशान हुई किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं भाई। आप शादी में गए, आपको किसी ने, बल्कि आपने दूल्हे को गिफ्ट दिया, लिफाफे में डाल के देते हैं, 5,000 का नोट आपने दूल्हा को दे दिया। दूसरी शादी में गए, वहां भी दूल्हा को दे दिया। वही पहले वाले दूल्हे के पास और भी लोगों ने गिफ्ट दिया। तो दूल्हा क्या प्लानिंग करके बैठा होता है कि इतने गिफ्ट लूंगा, इससे ज्यादा है भाई नहीं लूंगा। भाई जो गिफ्ट है वो तो जितना आ जाए अच्छा है। किसी और वजह से इनकार कर दे तो एक अलग बात है कि वो समझता है कि आप उस पर एहसान जितला रहे हैं, तो फिर मैं ताल्लुक यानी एहसान जितलाएंगे इसलिए मना कर दे। लेकिन हकीकत में, अच्छा और छोड़ो, आपको कंपनियां बोनस देती हैं, वो भी तो एक किस्म का गिफ्ट होता है ना। कंपनी डबल बोनस दे दे, हर महीने बोनस देना शुरू कर दे। आप कहोगे इस बोनस की तो मैंने पहले से कोई प्लानिंग की भी नहीं, ऑन आते चलो लाइन लगा दूं पैसों की, क्या है, क्या मैं गिफ्ट की लाइन लगवा दूं बगैर किसी प्लानिंग के? मेरे घर तोहफे आते रहे हैं और पैसे आते रहे, ये नहीं हो सकता भाई। भाईजान आप अगर अक्लमंद होगे, आप कहोगे भाई जो नेमत है वो तो जितनी आ जाए आ जाए, आने के बाद उस नेमत का सही इस्तेमाल क्या है, इसके लिए प्लानिंग करनी है। इसके लिए क्या करनी है? जब दूल्हा घर जाता है ना, इतने सारे गिफ्ट, इधर पैंट में भी देख रहा होता है, ये वाले वो जो फलाने दिए थे, इसमें देखूं लिफाफे में कितने पैसे हैं, और 5,000 का नोट निकला, उल्टी पैंट में हाथ डाला, वो तो शेरवानी पहन के जाता है, इधर पगड़ी के नीचे भी छुपाए हुए होते हैं उसने कुछ, हाँ तो ठीक है। वो सारे घर जाके लिफाफे खोलते हैं, देखता है भाई माशाल्लाह जितने वलीमे पे खर्च हुआ था उसका डबल मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर प्लानिंग करता है, यार इसको तमीज से खर्च करना है, पान गुटके में नहीं उड़ाना। हाय हाय हाय, इतने पैसे चमूनी आपा के पास रखवा दो, इतने पैसे बैंक में जमा करवा दो। भाई कोई चमूनी आपा ना हो यार, बयान सुन रही हूँ अल्लाह का वास्ता, वो बस मेरी बड़ी बहनी की तरह होंगी जो भी हैं, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ ऐसा नाम मार्केट में लेकर आऊँ जो चल नहीं रहा। हमारे जमाने में चमूनी आपा टाइप की औरतें हुआ करती थी, अब तो नहीं मिल रही। वही महल्ले में होती है ना बड़ी, जो सबका घरों में जाना, उनका ख्याल व्याल करना, मुखबरियां करना, हर महल्ले में कुछ 2-4 इस किस्म की खवातीन होती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जी, अब दूल्हा क्या अगर बगैर किसी प्लानिंग के खर्च कर देगा तो बेवकूफ होगा, और अगर प्लानिंग करेगा तो अक्लमंद होगा। हजरत मरियम की जो वालदा थी, हजरत इमरान की ज़ौजा, उनके हमल ठहरा, बच्चा होने का वक्त आया तो उन्होंने प्लानिंग की, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, ए अल्लाह मैं इस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए रखूंगी। तो प्लानिंग हो रही है ना, बच्चा पैदा होना है या नहीं होना, इसकी प्लानिंग नहीं हो रही। जब हमल ठहर गया, अल्लाह ने गिफ्ट दिया, तो अब उसको पैदाइश से पहले प्लानिंग की जा रही है। हमारे यहां उल्टा हो रहा है, प्लानिंग की जा रही है कि बच्चे का होना है कि नहीं होना, इसकी तो प्लानिंग हो रही है। लेकिन जब हो गया फिर कोई प्लानिंग, किसको बनाना क्या है भाई, क्या बनाना है, क्यों पैदा हुआ है क्या बनाना है इसको आपने। इतनी भी प्लानिंग नहीं होती कि चलो डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, इंसान का बच्चा तो बना दो, इसकी भी प्लानिंग नहीं होती। तो चोर डाकू उचक्के इसलिए पैदा नहीं होते कि बच्चे ज्यादा होते हैं, वो इसलिए डाकू बनते हैं कि पैदा होने के बाद वालिदैन की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं होती। तो जिन वालिदैन का बच्चों की तरबियत की प्लानिंग का इरादा नहीं है, हम उनसे नहीं कहते कि आप बच्चे पैदा करें, हम कहते हैं ये नेमत उसी को मिलनी चाहिए जो उनकी तरबियत की प्लानिंग भी करे, और उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। आप कह रहे नहीं हर एक को कम मिलनी चाहिए, इसका मतलब आप लोगों को अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट है, अता है, उससे महरूम करने का जरिया बन रहे हैं। काश कोई और जबान भी मुझे आती तो मैं उस जबान में भी आपको समझा देता। अल्लाह के बंदो, नस्ल मत रोको, बहुत नुकसानदेह, खुदा की कसम औलाद की कसरत, इससे बड़ी नेमत अगर कोई होती तो अल्लाह पैगंबरों को वो नेमत देता, औलाद वाली नेमत ना देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नवाजा,
قربانی لی اللہ نے کہا ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا, اب میں کیا کروں گا, پیسہ دوں گا؟ نا, فرمایا کہ جاعلک للناس اماما, تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی, تجھے اولاد بھی ملے گی اور بیٹا ملے گا یعقوب, اسحاق, اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے بڑھاپے میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے, بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے, بڑھاپے میں ہوئے تھے, لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے, آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں. اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے؟ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے, جب وہ مصر سے, جب وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی جانور ایسے جس کی نسل روکنے کی بات ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو روکا جا رہا ہے, اور جو انسانوں کے لیے بنے ہیں, جو اس مقصود کائنات نہیں ہے, وہ دیو مار 4.5, ان کو تو ٹیکے لگا لگا کے انڈے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فارمی مرغی انڈے دے رہی ہے یہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. حقیقت بتا دوں آپ, اس کا اپنا ارادہ اتنے انڈے دینے کا, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی کیا مزاق ہے میرے ساتھ یار, ابھی تو کل ہی تو انڈا دیا, اتنا بڑا انڈا دیا ہے, ابھی دوبارہ پورے 24 گھنٹے تو ہونے دو. لیکن یہ انڈا نہیں دے گی تو پولٹری فارم والا بولے گا بھائی میری دکان کیسے چلے گی, تیرے باپ کو بھی انڈا دینا ہے. ایسی ایسی ویکسینیشن ہو رہی ہے کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے انڈے دے رہی ہے. تو ہر چیز کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے, اور رزق کی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا, جو صحیح کیلکولیشن ہے, جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے, وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے, وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے, جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ, اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے, اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہے بلکہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال, یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ زیادہ ٹوئنز ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے, تو لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے.
دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے؟ بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے؟ تحفہ, یہب, گفٹ, گفٹ دے گا تمہیں, ہبا کر رہا ہے. کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی؟ جلدی سے بتاؤ, بس بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, تو پھر آپ بتائیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اچھا والا پہلے ذکر کریں, ہمارا بچہ اچھا والا کیا بن رہا ہے؟ ڈاکٹر. بھائی کیسے؟ بھائی اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اس میڈیکل اسٹور کی دوائیں لکھ کے نہیں دوں گا جو میرے پڑوس میں ہے. بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بولیں گے یار یہ تو بالکل ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے کر رہی ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہم اس کی دوائیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ وہ اس لیے تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب پڑے گا, وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر بھی لوٹا اور ادھر سے بھی کھانچا. بولو نا. تو آپ فخر کرو, بولے بھائی ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اسے پتا ہے کہ آخرت ہے, لہذا نماز کے ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور حلیہ بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے. دوائیں دینے میں, علاج کرنے میں وہ مریضوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا. وہ دوا لکھ کے دے گا چاہے کہیں سے بھی مل جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا؟ چاہے کہیں سے بھی مل جائے. وہ بلا وجہ ٹیکے, بولو بھائی, نہیں لگاتا. تو خیر یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ لمبی کہانی ہے. تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اچھے ہونے پر. پھر اگر ڈاکٹر نہیں بھی بن سکا تو اچھے انسان جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے, مزدور ہوتے ہیں, گڑے کھودتے ہیں, وہ بھی کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت. آپ بولیں میرا بیٹا رکشا چلاتا ہے, مولوی صاحب آج تک کوئی ایسے فخر نہیں کرتا کہ میرے 3 بچے تینوں رکشے چلاتے ہیں. بھائی اگر آپ کا بچہ حلال کماتا ہے, آپ فخر سے بتاؤ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں رکشے چلاتے ہیں, اور آج تک کسی کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, حق حلال کی گھر میں لاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑی آمدن ہے مگر ان کے چہروں پہ کبھی سلوٹیں نہیں دیکھی. جب بھی آتے ہیں تو بولتے ہیں ابا اللہ کا دیا بہت کچھ. اور میں بھی نیک ابا ہوں, کبھی ان کو رکشے پہ تانا نہیں دیتا کہ دیکھ پڑوسی کا بچہ تو PhD کر کے کیا بن گیا اور تو کم بخت ابھی تک کیا چلا رہا ہے. تو ایسے ابا پر بھی بچے کیا کریں گے؟ فخر. آ رہا ہے؟ تو میرے بھائی اچھا انسان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. پھر یہ دوسرے درجے کی چیزیں کہ اللہ نے ایک دنیاوی نعمت بھی دی ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بنا دیا, وہ بھی بنا دیا, یہ بھی بنا دیا. اب آپ بتاؤ, نہیں وہ نام آ جائے گا پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. آج کل میں بہت محتاط ہوا ہوں ان چیزوں میں. تو جی اچھا یہ بٹھائے میں ہم نے ٹوپی صحیح کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو حقیقی کامیابی ہے وہ دنیا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہو, انجینئر بناتے ہو, کمپیوٹر سائنس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا, دیانتداری کے ساتھ اپنے فریضے کو نبھاؤں گا. میں اس لیے ترقی کروں گا کہ میرے ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرے گا, کیونکہ مسلمان کے ترقی کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر سارے دیکھو بنی اسرائیل فرعون کے دور میں غلام بن گئے تھے تو نقصان اسلام کو ہوا نا, اسلام مٹنے لگا تھا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو جو اپر لیول پہ جو بھی ہوتے ہیں, جو بھی ترقی کرتے ہیں, انہی کے نظریات قوم میں سرایت کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو بھائی ہم اس لیے اپنے بچے کو آرمی میں بھیجیں گے, ہم اپنے بچے کو اس لیے جج بنائیں گے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے گا, تو ہم پہلے سے اس کو اچھا پہلے بنائیں گے, باقی چیزیں بعد میں بنائیں گے. تو وہ جو بھی بنے گا وہاں اچھائی کو کیا کرے گا؟ پروموٹ کرے گا. ادھر ایک ہاسپٹل ہے, وہاں میں نے جا کے دیکھا سب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارا عملہ. میں حیران ہوا بھائی اتنے نیک ہاسپٹل سب جماعت سے. پتہ ہی چلا کہ جو سب سے سینئر ڈاکٹر ہے نا, سب سے سینئر ڈاکٹر, ان کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, اور انہوں نے تبلیغ کر کے سب کو کیا بنا دیا؟ نمازی. ایک عام بیچارہ جو چپڑاسی ہوتا وہ بھی نیک آدمی ہے, لیکن اس کی دعوت اتنی مؤثر. بولو بھائی, وہ تو کسی سینئر ڈاکٹر کو تبلیغ کرتا اور ڈاکٹر غصہ آ جاتا, بولے تو کیوں مجھے سمجھا رہا ہے. لیکن جو آپ کا سینئر جب آپ کو سمجھائے گا تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار, یہ آدمی ڈاکٹر بنا اور اس نے اتنی ترقی کی, اس کی ترقی سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انسانیت کو, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس نیت سے اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا
کہ ہمارا بچہ نیک انسان بن کے جب ترقی کرے گا تو اچھے اثرات پڑیں گے. تو پھر بالفرض ترقی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو بھی میرے بھائی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اچھا انسان کو تو پہلے فوکس کیا ہے. تو اچھا انسان مزدور کی شکل میں ہو, ٹماٹر بیچنے والا ہو یا گڑھے کھودنے والا ہو, وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, اور اس کی کامیابی کا چانس اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس کے بگڑنے کا چانس کم ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ غریب لوگ جنت میں امیروں سے زیادہ ہوں گے. غریب لوگ جنت میں امیروں سے تعداد میں زیادہ. اس لیے نہیں کہ اسلام میں امیر بننا برا ہے. اگر امیر بننا برا ہوتا تو حضرت عثمان کو نبی منع کرتے نا کہ کیوں پیسے والے ہو, غریب بن جاؤ. اس لیے کہ امیر لوگوں میں نیکی کا تناسب غریبوں سے کم ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان کو اچھا عہدہ ملتا ہے یا سینئر ڈاکٹر بن گیا تو اس کا چانس کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دے. اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جو برائی اس میں ہے وہی برائی سب میں تقسیم کر دے. تو وہ جب پیسہ عزت شہرت آتی ہے تو نیکی کی راہ پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم اور جہنم میں بولو بھائی زیادہ, اس لیے کہ وہ نیکی پہ چلتے ہیں. اگر چلے